پھر امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صرف روتے رہے. اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. آنسو نہیں تھمتے تھے، روتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ بہت روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہت ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہ روؤں، کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے تو ایک یوسف کھویا تھا. ایک یوسف کھو کر کے وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. میں نے ایک نہیں، میں نے تو 19 اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کے 19 افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھیں. میں کیوں نہ روؤں. ایک بار امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زید نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا بابا کو جب دیکھو وہ روتے رہتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا زید، جو صدمے تیرے باپ نے اٹھائے ہیں اگر وہ صدمے پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ امام زین العابدین کا حال تھا. آپ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے تھے، بہت مختصر باتیں کرتے تھے، اور آپ اپنی اکثر آمدنی کا حصہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خرچ کرتے تھے. حتیٰ کہ رات میں جب مدینے کے غریب سو جاتے تو آپ اپنے پیٹھ پر اناج اور سامان لاد کر چپکے سے ان غریبوں کے گھر پہ ڈال کر آتے اور اس پہ چٹھی لگا دیتے کہ یہ چوری کا یا لوٹ مار کا کوئی مال نہیں ہے، تمہارا یہ حق ہے اور ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ تمہیں دیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو خوف تھا کہ مدینے والے اب بھی اتنے نیک ہیں کہ اپنے آنگن میں یہ پڑا ہوا پا کر سوچیں کوئی مسافر چھوڑ تو نہیں گیا، تو وہاں چٹھی ڈال دی جاتی کہ یہ تمہارا حق ہے. تو لوگ ڈھونڈتے کہ آخر ایسا مدینے کے غریبوں کا کون غم گسار ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے. آخر کار امام زین العابدین کی زندگی لوگوں کو راس نہ آئی اور لوگوں نے پھر ایک دھوکہ کیا کہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا. بدبختوں نے ان کو بھی زہر دیا. خاندان نبوت کی داستان خون سے رنگین ہے، شہادت سے بھرپور ہے. آپ کو بھی زہر دیا، اور زہر جب دیا گیا تو آپ اس کی تاب نہ لا کر 18 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو جب پیٹھ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو اس پر بوریوں کے نشان تھے. تو خاندان نبوت کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین تو کربلا کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت کم دیکھے گئے، تو یہ پیٹھ کے نشانات، پیٹھ پہ نشانات تو بوریوں کے مزدوروں کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، یہ نشان کیسے ہیں؟ تب مدینے کے مسکینوں نے پکارا. آج اس پر اسرار غم گسار کا پتہ چل گیا. جو غریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈال کر اناج کی جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین تھا.